سستے زمانے کا ذکر ہے ہماری نئی گھریلو ملازمہ کام سے فارغ ہو کر گھر جانے لگی تو اسے 30 روپے دیے کہ دھوپ میں پیدل جانے کی بجائے رکشے پر چلی جائے۔ ٹھیک اسی شام بینک سے 30,000 رقم کی وصولی کا میسج موصول ہوا۔ 20,000 تو متوقع تھے لیکن 10,000 کی رقم اضافی تھی۔ سینڈر سے رابطہ کر کے تفصیل پوچھی تو بااصرار 10,000 کی رقم آنے والی عید کی مد میں رکھنے کو کہا۔ مجھے پہلا خیال دن والے 30 روپے کا آیا کہ شاید آج اس کا رکشے میں گھر بھیجنا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا ہے۔ اگلے دن کام پر آئی تو میں نے پوچھا کل تم گھر دھوپ میں واپس نہیں گئی نا؟ اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوا ہے۔ وہ ہنس کے بولی میں تو کل بھی پیدل ہی گئی تھی لیکن واپسی پہ گھر کے قریب تنور سے روٹیاں لے لی تھیں، سالن یہاں سے ساتھ تھا۔ آج کئی دنوں بعد بچوں نے یوں تازہ روٹی سالن خوب پیٹ بھر کے کھایا اور دوپہر کے سوئے رات کو جاگے، ورنہ ساری دوپہر تنگ کرتے تھے۔ 30 کے 30,000 کیسے ہو گئے تھے؟ ایک معمولی سی رقم اور سرسری سی نیت۔ دوسری بار کرونا کے آغاز کے دن میں امی جی شام کی چائے کے ساتھ ٹی وی پر پروگرام دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھی دیکھنے کے لیے بلایا۔ انہیں جو چیز زیادہ اچھی لگتی تھی فوراً آواز دے کر بلاتی تھی کہ مل کے دیکھتے ہیں۔ سید سرفراز شاہ صاحب اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں صدقہ و خیرات کے موضوع پر انتہائی مؤثر گفتگو فرما رہے تھے۔ صدقہ دیتے ہوئے دوسرے کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ نہ لیں کہ وہ آپ کا کتنا احسان مند ہے۔ اپنا چہرہ دوسری طرف رکھیں اور دل سے اس ضرورت مند کے شکر گزار ہوں جس نے آپ کو نیکی کمانے کا موقع دیا ہے۔ اپنے ماتحت لوگوں کو طے شدہ اجرت کے علاوہ بطور انعام ضرور مزید دیا کریں۔ اجر کی فوری توقع دنیا میں نہ کریں۔ صحابہ کرام کو دنیا میں فوری بدلہ ملتا تو رونے لگتے کہ شاید ہمارا اجر آخرت کے لیے ذخیرہ نہ ہوا ہو۔ دن میں اور رات میں خاص طور پر صدقہ دیں۔ ممکن نہ ہو تو صدقے کی نیت سے رقم الگ کر کے اگلے دن ادا کر دیں۔ بالخصوص رمضان المبارک کی طاق راتوں میں لازمی صدقہ دیں۔ صدقہ ایسا عمل ہے جس کے اثرات مرنے کے فوری بعد ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان خواہش کرتا ہے اور پچھتاتا ہے کہ زندگی مل جاتی تو اللہ کی راہ میں مزید دیتا۔ ہمیشہ پرانی چیز ہی صدقہ کی نیت سے نہ نکالیں۔ ایسی محبوب چیز نکال کر دیں جس سے آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہو، جیسے خواتین کی جہیز میں لائی گئی چیزوں سے جذباتی انسیت ہوتی ہے یا خواتین اپنی تنخواہ کی نسبت شوہر کی کمائی کو زیادہ خوش دلی سے دیتی ہیں۔ نفل صدقات و خیرات چھپا کر دیں لیکن فرض جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی اعلانیہ بھی کریں تاکہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں ان کی یاد دہانی ہو جائے۔ پروگرام کے تازہ اثرات تھے۔ اس شام والد صاحب کے لیے رات کی ڈیوٹی پہ معمور ملازم آیا تو اسی دن کی وصول کردہ سکول فیس اسے صدقے کی نیت سے دے دی۔ اگلی صبح گیس لیکیج کی شدید بو سے آنکھ کھلی۔ صبح کے تقریباً 7 بج چکے تھے۔ باقی تینوں بیڈ روم کی طرف دوڑ لگائی۔ مجھے ڈر تھا کہ ابو جی کے کمرے میں گیس کا والو شاید پیارے ابو جی سے کھلا رہ گیا ہو۔ کمروں میں خیریت تھی۔ آخر میں کچن میں پہنچی تو جاتے ہی 2-3 بٹن آن کیے۔ چولہے کے 5 میں سے 2 برنر مکمل آن تھے۔ ابو جی کئی بار رات میں چائے مانگتے تھے۔ اس رات بھی انہیں چائے کی طلب ہوئی۔ نیند میں ملازم نے چولہا جلانے کی کوشش کی لیکن گیس بند تھی۔ سلنڈر پہ چائے تو بنا دی لیکن وہ چولہے ایسے ہی چلتے رہ گئے۔ صبح 5 سے 7 بجے مسلسل 2 گھنٹے کی گیس نے جیسے فلیٹ نما گھر پہ ٹائم بم فٹ کر دیا تھا۔ ان دنوں صبح گیس آنا شروع ہوئی تو اس کا پریشر بھی غیر معمولی زیادہ ہوتا تھا۔ اللہ کی طرف سے اس رات ایسا می برسا، اتنی بارش ہوئی کہ سولر صبح تک چارج ہو سکا تھا، نہ میرے بٹن آن کرنے سے کوئی چیز روشن ہوئی تھی۔ کتنے ہی واقعات میں اس قدر جمع شدہ گیس کے بعد بٹن کا ہلکا سا سپارک ایک آخری دھماکے کے لیے کافی رہتا ہے۔ اس رات کی بارش عجیب خیر ہی خیر کی بارش تھی۔ اب پھر ایک ایسا مفید پروگرام اٹینڈ کرنے کا موقع ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کے حالات بدلنا چاہتا ہے اور رزق میں فرائی عطا کرے تو ہمیشہ اپنے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے طریقوں پر غور نہ کریں۔ اپنے لائف سٹائل کو کسی ایک سٹیج پہ لا کے روک دیں لیکن دینے کے معیار کو اسی حساب سے بلند کرتے جائیں جتنا آپ کا رزق اللہ تعالیٰ کشادہ کر رہا ہے۔ آخرت میں تو اجر کا وعدہ ہے ہی ہے، دنیا کی زندگی میں بھی انشاءاللہ یقینی خیر اور کشادگی مقدر ہوگی انشاءاللہ۔